قاری رفیق قرمان مدثر صاحب جامعہ نبی جہانیہ کے بہت بڑے جناب اعلیٰ مدرسے کے محتمم، ان کے پاس نکاح خواہتے کہ نکاح پڑھاؤنے، یہ نکاح خواہ بن کے چلے جاتے، کہتے لے آؤ مولوی نو، مولوی صاحب بھی آگے آدھے نے کتھے لاڑ آئے تے باغ دے مالک دیاں کھاڑو للا پیاں دسو جگیردار نو ایڈی وڈی گل کہن لی پہاڑ جڑا جگراؤ، کہتا میرے باغ دے نوکر نو لے آؤ میں اپنی بیٹی دا دے نو نکاح پڑھاؤں، بالی نو لے کے آؤ، رمبی آچے پڑی کپڑے میلے نے جتی ٹھٹی تے ویروپمان جی مالی لمبی لے کے سٹیج تے آیا تے دولہ بن گیا تے اسمان والتیان کر رہا کہندہ مالک کتھے میں تے کتھے جگیردار اتو آواز آئی پھل لگ دے بھی ویکے پھل پھک دے بھی ویکے پھل ڈگ دے بھی ویکے پھل وک دے بھی ویکے جدو پھل پھک دے سی کھاندہ کیوں نہیں اللہ مینو تیریاں فکران فرمایا تینو میریاں فکران مینو تیریاں فکران کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو میرے بچوں ایمانداری سیکھ لو یہ حکومت مہنگائی ختم نہیں کر سکتی میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں حکومت مہنگائی ختم نہیں کر سکتی صرف آپ مجھ سے یہ سیکھ لو کہ 7 سال باغ دی راکھی کی تھی حاجی صاحب نہ زیور بنایا نہ سٹیٹس بنایا نہ مکان بنایا نہ کوٹھی بنائی نہ بنگلہ بنایا نہ لینڈ کروزر V8 نہ TX نہ TZ نہ رینج روور نہ جی GMC میرکل نہ جی کیا سپورٹج نہ ہونڈا سویک نہ جی ٹاکسل یا یہ ہونڈا سویک یہ کوئی گاڑیاں نہیں ہیں اس کے پاس نہ رشتہ کرانے والا نہ رشتہ دیکھنے والا نہ اس کا کوئی دعوت کرنے والا نہ کوئی منگنی کرنے والا اور میرے ملتان کے بھائیوں جس کے پاس ایمان کی دولت آ جائے اللہ سارے رستے خود آسان کر دیتا کتنے یہ میرے بچے بیٹھے ہیں ان کو میں بولتا ہوں شادی کر دو تو یہ ماں پہ کیا کہتا ہے ابھی یہ پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا یعنی اس کا ترجمہ ہے کبھی پورا بے ایمان نہیں بنا میں یہ ترجمہ کرتا ہوں ابھی پورا اونچی بولیں ذرا اونچی نہیں یہی ترجمہ میرے پاس 2 روٹی یہ کھاتا ہے باپ دیتا ہے کیا ایک بہو کو 2 روٹیاں اور نہیں دے سکتا کتنے باپ ہیں اس مجمع میں بیٹھے ہیں ایک بچہ 14 سال کی عمر میں بالغ ہوا ہے 13 سال کی عمر میں بچے بالغ ہو رہے ہیں یہ 13 14 15 سال کی عمر میں یہ بچے میٹرک میں جا کر بالغ ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں ان کے ماں باپ سے کہ اللہ نے تمہیں پوچھنا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو گیا تھا تم نے جتنی دیر اس کی شادی نہیں کی وہ سارے زنا کا گناہ تیرے بے برابر میں شریک کر کتنے باپ ہیں وہ کہتے ہیں جی ابھی اس کا مکان نہیں بنا ابھی اس کا جناب بھائی کیا نہیں بنا ایک کمرے میں بیٹھا تو لاگ ہی سوتا ہے کہ نہیں لاگ آپ بھی سوتے ہیں کہ نہیں اونچی بولیں شریعت نے بولا ہے کہ سکی بہن اور سکا بھائی جب بالغ ہو جائیں دونوں ایک بستر پہ اللہ آپ کا یانہ قبول فرمائے اللہ آپ کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے کسی کا محتاج نہ کرے اچھا بھی اتنے بیٹھے ذرا یہ آخری بات ہے اجازت چاہتا ہوں یہ بات ختم کر کے سن لیں جتنے ماں باپ بیٹھے مجھے بتاؤ وہ مالک نے کوئی گھر دیکھا ہے کوٹھی کوئی بنگلہ کوئی کاروبار بولو کوئی سٹیٹس صرف ایمان دیکھے ہے بولو کیا دیکھے ہے اونچی بولو کیا دیکھا ہے ہاں 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 تے ساڑھے جڑے نے یہ سٹیٹس دیکھ دے کوٹھی دیکھ دے جی منڈا جے پیران تو نہیں کھڑا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہون منڈے شریعت نے کیا ہے کہ پھکی پہن سکا پرا لاگ لاگ کر جدو بالغ ہو جنتے ایک بستر تے نہیں لیٹ سکے بولو ایک بستر پہ ایک کمرے میں دونوں کٹھے نہیں لیٹ سکے لاگ لاگ اچھا کلمہ پڑھ کے دسو کمرے چ منڈا سوندہ لاگ ایک کمرے چ ایک 4 پئی صرف رہندی ہے کہ 2-3 رہ سکتی رہ سکتی تے چلیا جڑے کمرے چ تیرا پتر رہندا تیری نو نہیں رہ سکتی 2 روٹیاں تیرا منڈا ایک ٹائم کھاندا ہے تے 2 اور نہیں کھا سکتی تے تو کہا نہیں اے پہلے نواں مکان بنائے نویں گڈی لوے پھر زیور بنائے پھر بری بنائے اچھا بچہ کنا ہو گیا 30 سال دا بچے دی اللہ نے عمر لکھی ہے 42 سال
تے 30 سال دی عمر چ شادی کیتی ہے اللہ نے انہوں 2-3 سال بعد ایک پتر دیتا ہے 33 سال دی عمر چ انہوں بچہ ملیا 42 سال دی عمر ہے 7 تے 2 کنے ہو گئے 9 سال دا بچہ چھوڑ کے بچہ فوت ہو گیا بچہ 9 سال دا مگر رہ گیا 9 سال دا بچہ چھوڑ کے اگر ماں کسے اور نہ شادی کرے بچے دی زندگی برباد ہو جائے گی اگر بچے دے سر تے زندگی گزارے بیوہ دی زندگی برباد ہو جائے گی میں سوال کرنا چاہتا ہوں اگر وہی بچہ آپ نے 13 سال کی عمر میں شادی کی ہوتی تو اس کا وہ بچہ کتنے سال کا ہونا تھا 13 اور وہ 42 سال اس کی عمر ہے بتائیں 13 39 26 اور 26 اور 3 29 سال کا اس کا جوان بیٹا ہونا تھا بیوہ عورت کسی کے آگے ہاتھ نہیں کرنا تھا 29 سال کا بچہ وہ اپنے بچے کی بھی شادی دیکھ کے مرتا یہ سارے تمہارے کیے درے تے تسی کہاں دے اللہ نے منظوری ہے جسی یہ اللہ پہ ڈال دیتی ہیں اللہ پہ بھی اللہ کو منظور ایسے تھا یہ اللہ کو منظور تھا تمہارا گناہ اللہ کو منظور تھا تمہاری غلطی اللہ کو منظور اللہ کہتا میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا بولو اللہ کہتا میں کسی پہ ظلم کلمے پڑھ کے دسو ہے جڑی میں گل کیتی ہے ساڈے وچ ہے یا کہ نہیں ہے میں تو تانوں دس دیتا بھی 42 سال دا بچہ اگر شریعت دے مطابق اسی شادی کر دے سانو فکر ہوندا تے بولو او دا آن والا بچہ بھی 29 سال دا ہونا سی 13 سال دی انہیں بھی شادی کر دینی سی تے جناب ہو سکدا او بھی اپنے پتر دی شادی ویکھ کے مگر ان کی ہو رہی ہے بیٹیاں جوان حاجی صاحب میں ایک کر گئے ہیں یتیم خانے واسطے عورت نو کوئی بیت المال چنا کوئی زکاة لے کے دینی انہیں کہا جی میری تی دی 37 سال عمر ہو گئی ہے رشتہ پوچھن والے پوچھ دے مکان اپنا 300 بندے نے روٹی کھوا سکتے چھوٹے گوشت نال کہندی مدنی صاحب میری بیٹی دی 37 سال عمر ہو گئی میں پھر یتیم خانے چوں بچے دا رشتہ او دے نال کرایا ہے اور میں کہا اللہ ساری زندگی پھر میں ایک دوست فیکٹری والا سی میں انہوں خود ہی جناب اللہ اس فیکٹری چ جا کے کیا کہنوں ملازم رکھ لا آج جو بچہ 1 لاکھ روپیہ تنہا لے رہا ہے اینا قابل بچہ مگر اسی سٹیٹس دیکھتے یہ میں آپ کو ایک ڈیفینس کی بات سنانے لگا ہوں ادھر کا نہیں ادھر کا نام نہیں لینا کیونکہ افسر رہتے ہیں وہاں کا میں آپ کو یہ واقعہ سنانے لگا ہوں میرے ساتھ ذاتی میرے ساتھ شیئر ہوا ہے بہت بڑا افسر ہے اس نے بولا کہ میرا بیٹا جو ہے نا اس نے بولا کہ میری شادی پہ 4-5 کروڑ روپیہ لگے تو میں نے شادی کرانی تو کہتا میں نے 4-5 کروڑ ہی شادی پہ لگایا تو ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ رہا ہے اگلے دن اس کو لینے نہیں گیا تو میں نے بولا کیوں تو بس اس نے جو بات کی ہے نا وہ آپ سمجھ جائیں گے جو شادی شدہ ہے کہتا جی بس مجھ پہ اس اعتماد نہیں میرا دل مطمئن نہیں ہوا بھی یہ ٹھیک ہے کہ نہیں اس نے ایک رات میں اس کو غلط ثابت کر دیا ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہ 5 کروڑ لگا کے بھی تمہیں بچے کی زندگی میں سکون نہیں اگر یہی بچے کے اوپر 1 کروڑ لگا کر دین سکھایا ہوتا تو یہ بری عورت پہ بھی پردہ ڈال دیتا کہ محمد مصطفیٰ کی امت میں تو ہے نا مگر یہی کوریاں 65 سال کی ہیں تو یہ پاکستان کے لڑکے ان سے نکاح کر رہے ہیں صرف ایک نیشنلٹی کے لیے وہ 65 سال کی گوری یہ یاسر شامی میرا چاند انٹرویو لیتا پھرتا ہے 65 سال کی گوری کا نکاح پاکستان کے 15-20 سال کے بچے کے ساتھ ہو رہا ہے صرف 50 سال اوپر ہے کیوں اس کو برداشت کیا ہے کہ مجھے گورے کے ملک کا نیشنلٹی کارڈ مل جائے مجھے ادھر کی شہریت مل جائے جھلیا تیرے نبی نے 25 سال دی عمر چے 40 سال دی عورت نال بیوہ 2 دفعہ ہوئی اودے نال شادی کر کے امت نو پیغام دیتا ہے کہ رشتہ نبھانے کے لیے کیا جاتا ہے عمریں دیکھنے کے لیے نہیں کیا جاتا آج کتنے بیٹھے ہیں کوئی عمران دے چسکے ویکھدا ہے کوئی جناب سونے دے چسکے کوئی حسن دے چسکے کوئی جناب کریمہ دے چسکے یہ سب ڈرامے بازی ہے تمہاری اگر کلر دیکھنا تھا تو انصاری بیٹی کے ساتھ میرا نبی وہ کالے سے رنگ والے کو کبھی نہ بھیجتا کہ جوڑ میل نہیں انہیں لڑکی نے پھر کو جڑا جواب دیتا سی نا اے فیس بک ماڈلانو میرا پیغام ہے ملتان چے کہ او انصاریاں دی تھی باپ نے کیا نہیں کرنا ماں نے کیا نہیں کرنا یہ کہندی پیجیا کنے کہندی مصطفیٰ نے پیجیا ہے تے سامنے بیٹھی
تے پیو کہندا بھائی واپس چلے جا سانو تیرا رنگ بھی پسند نہیں آیا تے منہ بھی پسند نہیں آیا تے قد بھی پسند نہیں آیا تے ساڈی دھی تیرے تو بڑی سونی تے کہن لگی اینو ڈک لو تانوں سمجھ نہیں آیا پر مینوں سمجھ آ گیا ہے تے کہندے بیٹی رنگ کالا ہے یہ ملتان میں لفظ سنو کہتی میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی مات ہے میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی مات ہے پر اس کو بیچنے والا تو 14ویں کا چاند ہے کہتی میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی مات ہے اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے یہ آپ کی مانتیں وہاں پہنچ جائے گی میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی مات ہے یہاں جتنے بیٹھے سکیاں پہنا دے رشتے چھڑی پھر دے ہو اور سکیاں پراواں دیاں تیاں دے قد چھوٹے ہوئے کے رشتے چھڑی پھر دے اے جو محمد کریم دے بنائے رشتے کہ انصاری غلام دے بوئے تے بھیجے آئے کہندی ہے میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی مات ہے پر اس کو بیچنے والا تو 14ویں کا چاند ہے اور اس کے حسن پہ میں ایک شعر پڑھ کے دعا کرانے لگا ہوں نبی پاک بیٹھے ان کے گھر وچ گود صدیق دی ہوئے گی یہ دو ہی شانہ والیاں گوداں ہیں ایک صدیقہ کائنات دی گود جتھے مصطفیٰ لیٹے نے ایک صدیق اکبر دی گود ہے جتھے کملی والے دی گود چھے صدیق دی گود چھے مصطفیٰ لیٹے نے اللہ عمر میں برکت فرمائے جب گود میں لیٹے نا میں شعر پڑھنا نا سب صبر دی دنیا کدی آپ کٹھے چلے نا عمرے تے پھر جالی وال ویکھ کے پڑھاں گے جالی سامنے ہوئے گی نا اے تسی ذرا شعر سنے تو چس آئے گی ہاں جی توجہ اور انشاءاللہ تانوں چس آئے گی جتنے بیٹھے جے لفظ سنیا جے جالی سامنے ہوئے گی تے شعر پڑھن دی چس سے غار وچ صدیق بیٹھا ہوئے تے گود وچ کملی والا ہوئے تے شعر پڑھے صدیق میں ترجمہ کرنا انہاں میں طیبہ والمومایا تے صدیق نے پڑھیا ہوئے گا تیرے والمومایا ایک سونا تو لگنا دجا پھر بھی تو مایا اللہ عمر میں برکت فرمائے یہ آپ کی محبت ہے اللہ ایمانت کو مجھے پہچانے کی توفیق فرما دے یہ جتنے بیٹھے ہیں ہے باول مومایا ایک سونا تو لگنا اچھا بھی اے شعر پڑھ دی لذت کی نہیں ہوئے گی جدو گوچ مصطفیٰ لیٹے ہوں گے ذرا اونچی کہے سبحان اللہ ہاں کم سے کم یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ صراط مستقیم تک تو بات جائے نا یہ میرے بھائی کی مسجد نہیں بنی ہے تو وہاں تک تو بات جائے نا جہانیہ تک جہاں لینٹر پڑھنا ہے نئی مسجد میں نے ادھر جمعہ پڑھایا ہے تو ماشاءاللہ بڑی رونق تھی ادھر جگہ ہی ختم ہو گئی اتنے لوگ تھے کئیوں کو صفحے نہیں ملی اتنا جناب جی لوگ تھے تو آج ذرا آواز نکلے نا آپ کی ذرا تاکہ یہ جو کانوں میں لوگوں نے بھرا ہوا نا زہر کہ یہ نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں وہ زہر بھی نکل جائے گا صرف آپ کے بولنے سے چان ہوئے تے سارا جگ بیندا ہے جدو ہونا ہی نہیں تے ویکھنا کنے اے ساڑھے بارے لوگ کی کرنا کانے پر دے جی نبی پانو اپنے ورگا معاذ اللہ سما معاذ اللہ سنو اسی کیویں ماننے مدینے والمومایا ایک سونا تو لگنا ہے دجا پھر بھی تو مایا اللہ یہ میرے چاند کی عمر میں برکت فرمائے اللہ اس کو ساری زندگی اس کی ساس چھوٹا گوشت کھلائے اور گوبھی کے قریب بھی نہ جائے یہ میں دعا دیتا ہوں اس بچے کو یہ بچے نے نعرہ تکبیر لگایا ہے اللہ اس نے تمہیں بڑا کہا ہے اللہ تو اس کو بڑا کر دے اللہ اللہ میرے بھائی کو صحت والی مان والی زندگی دے اور اس کے بچوں کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور اس کو
माशाअल्लाह, देखो ना कैसा दुआ मेरे, मुझे तो पता नहीं ये बाप बेटा है, मगर मेरे से अल्लाह कैसी दुआएं निकलवा रहा है। ये कबूलियत की लामत है। उसको मैं कह रहा हूँ कि आपके बेटे को अल्लाह आपकी आंखों की ठंडक बनाए, तो अल्लाह ने कैसा ये जोड़ दिया है। उसको मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपने मामा पापा की आंखों की ठंडक बनाए। और ये मेरे दिल से दुआ निकली, आपके लिए भी निकल रही है, लिख लो। ये दवा देने का अंदाज अपना अपना होता है। मैं जरा मोहब्बत से दवा देता हूँ, क्यों, उसमें जरा दिल लगी आ जाती है। और दवा देने का अंदाज भी ऐसा होना चाहिए कि उसको लगे कि मुझे दिल से दवा दे रहा है। और जितने बैठे हैं ना, मैं आपको ये दवा देता हूँ, ये जितने बैठे हैं आपको ये मैं दवा देने लगा हूँ, आपने इस पे चुप नहीं रहना। ऐ अल्लाह, जितने बैठे हैं इनकी आखिरी मजलिस ऐसी हो, अगर उसके बाद मर जाएं तो उसी हालत में उठें तो क़यामत को फख्र करें। ये दवा मैंने इसलिए आपको दी है कि आप जहां भी जाएं, जब आपके जाने का टाइम हो ना, तो कम से कम ऐसी बात जरूर किया करो कि अगर सुबह मौत आ जाए तो आपके दोस्त आपको अच्छे लफ्जों में याद करें, अच्छे लफ्ज़ां च जानू याद करें। मुस्तफा दी शान कि वो लड़की नू भेजिया, जो सिहाबी आया ना, आप फरमांदे ने सुना, आंदा सोनिया सौरिया वालों खैर नहीं पई, पर वो लड़की ताड़ी मनन वाली बहुती सी। उन्हें कहा बिन देखिया, सुनो, बाप ने दलील मंगी कि बेटी तुमने बिन देखे खामद को कैसे कबूल किया। अंसारियां दी बेटी है, कहंदी है बाबा जिदे कहते बिन वेखिया रब मन सकती है, ओदे कहते बिन वेखिया लाड़ा क्यों नहीं मन सकती, बिन वेखिया दूल्हा क्यों नहीं मन सकती। ते मुस्तफा ने फरमाया इस तरह ही है। कहंदा सोनिया लड़की ने कहा सी तानू समझ नहीं पर मैनू समझ है कि लोकां दियां धीयां कहणगियां मेरा रिश्ता फलाने ने कराया है, मैं गज के कहांगी मेरा रिश्ता फातिमा दे बाबे ने कराया है। ते मुस्तफ़ा ने फिर जड़ी दवा दी है ना, ये तवीज़ तूज़ आप भूल जाएंगे, ये डोले से तवीज़ बांध लो, ये गले में तवीज़ रख लो। अच्छा फिर क्या होगा, बरकत बड़ी होगी। हाँ ये देख ले, तवीज़ों वाला काम बड़ा आजकल चला हुआ है। हाँ जी, ये बड़ी दुकानदारी, जितना महंगा तवीज़ होगा उतना ज़्यादा असर होगा। हाँ जी, ये दुकानदारी, ये ठग हैं, फराडी हैं। जितने बड़े ठग जितना बड़ा मुआवजा लेंगे उतना कस्टमर मुतमिन होगा। बोलो उतना कस्टमर उतना मुतमिन होगा। ये दुकानदारी। मैं अपने एक डॉक्टर को गया, वो तिन्ना वाला डॉक्टर मशहूर सी, 3 रुपये लेंदा सी ते दवाई लैनी ते आराम आ जाना। ओहो ही गोलियां में एक दिन तजर्बा किया। मैं डॉक्टर साहब को गया, उन्हें कहा जी लंबे लंबे साह लवो, फिर उन्हें कही साह रोको, फिर उन्हें दवाई लिखती 2000 रुपया, उन्हें कहा सानू फड़ाओ। ओहो ही दवाई 3 वाले ने दी ते ओहो ही 2000, सिर्फ फर्क कहना सी भी लंबे लंबे साह लै, रोक ला ते चल 2000। कसमें मैं मेंबर से बैठा है, फर्क कहना सी, गोलियां वही, सिर्फ हमारा यकीन नहीं। बोलो हमारा कस्टमर जिन्ने ज्यादा तुसी बनाने ने ना ठगां च, तुहाडा काम जिहड़ा ना तीर तेज हो, तुहाडा जहर तेज हो, तुहाडे जनाबे वाला मारन वाला जिहड़ा हथियार ने ना वो तेज होवन। जिन्नी छुरी तेजी ना फिरेगी बेईमानी वाली, उन्ना गाहक मुतमिन होऊ। ते जिहड़ा कहेगा ना भाई तेरे कोल मैं 10 रुपये कमाने, उन्होंने कहेगा बड़ा बड़ा झूठा है। जड़ा को ना मैं तेरे को 100 कमाना है, हालांकि भावें हो सकता सच्चा ही होवे भी मैं 100 कमाना है, वो नहीं मुतमिन। जड़ा 2000 की छुरी फिरना। मैं अपनी जिंदगी चाही साहब जो मैं यतीम खाना बना रहा सन, मैं एक पैप लैन चलेगा, पैप समझ होया पैप, वो एक बंदे नूं मैं ना दुनियादार समझ के पूछा किन्ने दा, 2500। ते दूसरा नेक बंदा सी, मैं उन्होंने कहा बाबा हुण मैं ना नहीं लैना, तुम समझ गए होवोगे। ते मैं नेक बंदे नूं कहा भी किन्ने दा, 5000 दा। मैं कहा यार वो दुनियादार हो के रेट, कहंदा ओदी चीज़ किसी काम दी नहीं, हालांकि वो भी ओही वर्गा पैप ते वो भी ओहदे वर्गा पैप। मैं वेख्या 2500 वध गया सिर्फ लाइसेंस दा। सच्ची हसन वाली गल नहीं, गल तो रोन वाली है, गल तो अपने आप को झंझोड़न वाली है कि हम ईमान का सौदा करना शुरू हो गए, दीन को बदनाम करना शुरू हो गए। कितने बैठे हैं, इतने लोग बैठे मेरे आगे, बताओ कि जिड्डा तवीज़ महंगा होगा बुढ़ियां बहुत बेईमान जानती,
ٹھگ اونے جناب والا پلن گے انہاں دیاں گڈیاں وڈیاں ہوندیاں جان گیاں تے مسجد دا امام خالی پھوک مارے نا سانو یقین نہیں بولو سانو یقین نہیں بیٹھ جائے ماشاءاللہ یہ سلانٹی ایک آپ مجھے بھی دیتے تو خوشی ہوتی نا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ اس بچے کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جو میں ان بچوں کی وجہ سے بھی ایک حدیث سنا دوں حاجی عبدالستار کی نصیحت کے لیے کہ آپ نے آج کے بعد ایک بچہ بھی جمعے والے دن اگلی صف سے پیچھے نہیں کھڑا کرنا جہاں بیٹھا ہے وہاں ہی اس کو کھڑا کرنا ہے یہ اکثر مستوں میں بیماری ہے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں پیچھے چلے جاؤ جب جمعے کا ٹائم ہوتا ہے حضرت عمیر کو رضی اللہ تعالی وہ چھوٹے تھے ان کا طوطا تھا طوطا رکھا ہوا وہ طوطا گیا مار تے نبی پاک نے پوچھا بھی عمیر کتھے صحابیاں دے سونے دا طوطا مر گیا ہے عمیر اداس بڑا ہے وہ کھاندا پیندا کچھ نہیں صدقے جاواں نبیاں دے سردار دی شان تو کہ چھوٹے جے بچے دا دل بہلان لی وہ دے طوطے دی تزیت واسطے کار چلے جائے چھوٹے جے بچے دا دل بہلان لی کر گئے اے پٹ دے تے بٹھایا بچے نو تے سر تے ہاتھ رکھ کے میں بچیاں نو پیار کیوں دے رہا سا اے طریقہ مصطفیٰ دا ہے اے پیار نبی پاک دا طریقہ سی بچے دے سر تے ہاتھ رکھ کے پیار دینا گلے لاؤنا یہودی بچہ بھی مصطفیٰ دا مرید ہو گیا اچھا ایسا وہ بچہ بیٹھا نا نبی پاک نے ایتھے بٹھا لیا انہوں پوچھیا عمیر تیرا طوطا بڑا سونا سی سنیا بڑا ہی سونا سی سنیا او دیاں تمہاں سی پورے مدینے چ عمیر تیرے طوطے ورگا تے واقعی لوکی آندے نے طوطا ہی کوئی نہیں تے عمیر آپاں طوطا نواں لے آنے ہیں تے میر نبی پاک دی گوچ کھیڑن بھی لگ پیا روٹی بھی کھان لگ پیا تے مصطفیٰ نے دنیا نو دسیا ہے کہ پیر انہوں منیا جے جدی نظر چک چھوٹے جے بچے دی بھی اینی حیثیت ہے کہ طوطے دی تزیت واسطے بھی وہ دے کار چل کے چلے جائے تے اسی مولوی تے پیر گڈی ہوتے کلارنے جتے ٹینکی پھول ہوئے ماڑے دے کار ساڑی گڈی دا کام کی ماڑے مرید دے کرنا مولوی جاندہ نہ پیر جاندہ ہے ماڑا مر جوے مولوی جنازہ پڑھاؤں لی بڑی مشکل لب دا ہے تے لب دا بھی کنے کو منٹاں لیے جنازہ پڑھا کے تے منڈے نو آندہ تو قبر تے دعا منگائی میں نو کام میں تے جے مارجے ملتان دا تگڑا تے پھر 7 مولوی نے لان بھی آپ پہ کرنے فلانے دا فلانا فلانے دا فلانا فلانے دا فلانا جی میں ٹاؤن کمیٹی چے مولوی صاحب لگے نے ساری لڑی دے نا یاد نے تے مر گیا جدو لان کرتا ہے پھر مولوی صاحب پھٹا بھی کلایا ہے پھر گسل بھی دیتا ہے تے پھر قبرستان جنازے چ گئے تے پھر 5 منٹ واز بھی کیتا ہے پھر دوسرے نے بھی واز کیتا ہے پھر تیسرے نے بھی واز کیتا ہے پھر مگروں لوگوں نے بولنا پیا ہے مولوی جی بندے آگے نے تے جنازہ پڑھا دو 7 مولویاں واز کر کے جنازہ پڑھایا ہے پھر قبر چ نپن لگیا مولوی صاحب نے سب نو پیچھے کیتا ہے میں اتر دا ہے سلیب پنج کرو آپ میں اترے گا اور اتر کے حاجی صاحب نو دفن کر کے پھر قبر سلیباں رکھ کے پھر دسے گا دعا منگو پھر ادھا گھنٹہ دعا منگو ہائے ہائے اس مایا کے 3 نام پرسو پرسا پرسرام جمیں جمیں دولت آئے لوکاں دا پیار وعدہ ہے مگر صدقے جامع مصطفیٰ تو مکہ فتح کر کے بھی سٹیٹس نہیں بدلیا فرما آئینہ بلال جی لبیک یا سیدی یا رسول اللہ سونے حکم ہوئے فرما بلال پیچھے کو رہ گیا ہے کہنے لگے سونیا میں سوچیا آج چودھری مسلمان ہو گئے نے ابو سفیان سٹیٹس والا مسلمان ہویا ہے سانو کنے پوچھنا ہے فرما بلال آج چھت کعبے دی ہوئے گی تلیاں میرے بلال دیاں ہون گیاں حضور نے ایمان دا مول پایا ہے اچھی بولو کدہ پایا ہے بلال دے ایمان دا مول پا کے کعبے دی چھت تے کھڑا کر دے اللہ عمر میں برکت فرمائے ہاں میں شعر پڑھا گا اور سب نے نال پڑھنا ہے ان نواریاں نے جانا نالے مال دیتے نے پھر اللہ نے ویرتبے کمال دیتے نے اچھا بھی میرے نال ایک دفعہ صحابہ دی شان چے اتنا اونچی بولنا ہے کہ تاریخ لکھے یہ صدی صحابہ کی ہے یہ صدی
واہ صحابہ کی ہے، ذرا اونچی بولنا ہے۔ اللہ عمر میں برکت فرمائے، اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے، اور اللہ جتنے عزیز آپ کے فوت ہو گئے ان کے قبروں کو جنت کا نبی سبھی نے صحابہ کے لیے بولنا، مسجد گونجے صحابی دے نام تے مسجد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی شہید نے اور سید الشہداء سب نے آواز اونچی، ان واریاں نے جانا نالے مال دیتے نے، جی کہنا پھر اللہ نے بھی رتبے، یہ آواز نہیں اونچی، اتنی آواز اونچی ہو یہ بہاڑی چوک تک آواز جائے اور میرا دل سکون سے نبی شاد باد ہوئے، اور جنہیں تسی بیٹھے ہو لڈو پھٹن میرے دل چے کہ ملتان دی مٹی بھی مشہور، سون حلوہ بھی مشہور، اور اتھوں دی آواز بھی مشہور ہے اونچی، ان واریاں نے جانا نالے مال دیتے نے، پھر اللہ نے بھی رتبے نے زن زر زمین، اے چھوٹا بچہ ہے سب کھڑا کرنا، ایک منٹ بچہ، ایک منٹ، زن زر زمین لوگوں کے سے کم دی، اس بچے کی طرف دیکھنا میری طرف نہیں، زن زر زمین لوگوں کے سے کم دی، انہاں جگران دے ٹکڑے بھی وار دیتے نے، مل کے پڑھنے واریاں نے جانا نالے مال دیتے نے، پھر اللہ نے بھی رتبے نے، صحابہ نے ستارے ہو چان مصطفیٰ، صحابہ نے ستارے ہو چان مصطفیٰ، تو من یا نہ من کوئی زورت نہیں، تن من 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 کیتے جینا سونے تو پیدا، صحابہ نے ستارے ہوئے چان مصطفیٰ، اللہ اپنی عمر میں برکت فرمائے، اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، ذرا مسجد کی دیواریں گونجے یہ حضور کے شدے ختم نبوت، سبھی بولو خبر، تاجدار ختم نبوت، یہ حاجی صاحب کی مسجد کی تاریخ بن جائے، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، اللہ کی قسم ہے آپ نے دل خوش کر دیا ہے، یہ بھائی کا نعرہ ہے، مجھے اتنا سکون ملا، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر گونج جاتا تھا، یہ بھائی نے اتنی زور سے نعرہ لگایا میرا دل جیت لیا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ ہاں میں یہاں یہ کہنے لگا ہوں لفظ اس بھائی کے لیے، ابھی تو تم کلی ہو کھل کر تمہارا گلاب ہوگا، ہزاروں لوگ مسلمان ہوں گے جب تمہارا ایمان کا شباب ہوگا، ابھی تو ان کا ایمان چھوٹی سٹیج پہ ہے، جتنا ان میں جذبہ ہے جب یہ بڑھاپے میں جائیں گے اتنا ایمان طاقتور ہو جائے گا۔ آج تو ایک مولوی کے دل کو لگا ہے نا، انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں باز یہ ٹچ کرے گی تاکہ لوگ جوش میں آ کر مصطفیٰ کا دین آگے بلائیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ پاک جو سنیا سنایا عمل دی توفیق۔ میرے بھائیو یہ قاری رفیق الرحمان صاحب نے نا میرا جمعہ رکھا، لٹے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں، گر یاد ہیں تو کافر کے ترانے
ہیں یاد نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر میں پر، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسمیں حیا یاد نہیں، مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں۔ والی مکہ دیاں کھانڈلیاں جویں ساون دیاں بتلیاں واسطیاں، کہتے ہیں پہلا بچہ ہے جنہیں میرا ضمیر جھنجھوڑ دیتا ہے کہ بولو بچے کس واسطے آیا ہے، کہتے ہیں والی مدینہ نو خط لکھو مینوں محمد کریم دا دین مل جے، اوتھے مدینہ یونیورسٹی ہے، امام مالک جیسیاں ہستیاں دین پڑھا رہیاں نے۔ والی مکہ نے خط لکھیا والی مدینہ نو تے امام شافعی گھر آ کے آندے اماں جی میرا دل کردہ میں پیغمبر دا دین سکھ آواں، تے ماں رون لگ پہ بیٹا چھوڑو پانی گفتگو سنو تے آنا، پیغمبر دا دین سکھ آواں، لپس سنو میں گڑبڑ پسند نہیں کردہ، پیغمبر دا دین سکھ آواں، کیسا منظر ہوئے گا اللہ جاندہ ہے کیسا منظر ہوئے گا۔ ماں رون لگ پہ، امام شافعی آندے نے اماں اس وجہ تو روئی میں تیرا ایک پتر تیری خدمت واسطے نہیں رہنا میں چلے جانا ہے، تے ماں کہندی نہیں میں پترا اس وجہ تو نہیں روئی کہ میرا شافعی میں نو چھڑ کے پڑھن جا رہا مدینے، میں روئی تے اس واسطے پتر میرے گل لگ جاؤ۔ حاجی عبدالستار صاحب اینج کر کے بزرگوں گل نہ لایا ماں نے امام شافعی نو تے سر تے پیار دے کے آندے پتر روئی تے اس واسطے ہاں اج میرا پتر محمد کریم دا دین سکھن جا رہا ہے تے میرے کل یتیم نو دین لی ایک درم دینار بھی نہیں، ایک درم مانتا نہ کار پریا پیا ہے تے پتر نو نہیں دیتا، ذرا سنیا جے تے آنر امانت جے خیانت نہ کریا کرو۔ سورۃ انفال ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خائنہ پیار نہیں کردہ۔ امام شافعی کہندے نے جدو ماں تورن لگے تے دعا کیتی اللہ میرے شافعی نو کسے دا محتاج نہ کری، تے باہر مدینے ایک قافلہ جا رہا ہے، وہ ایک بزرگ آئے آدھے پتر کدھر جانا ہے، آدھا میں نبی دا دین سکھن چل رہا ہے، بسم اللہ پتر میری سواری تے بیٹھ مدینے والے دا مہمان ہے، سواری تے بٹھایا کہندے خرچہ تیرا میں کراں گا تو مصطفیٰ دا مہمان ہے۔ کنے نمازی بیٹھے جے ذرا سوچو تسا نبی دے دین تے کی آئی تا خرچ کیتا ہے، نواں پھالاوے کدی مدرسے چک پیٹی پھال دی لے آیا کر کہ میں مدینے والے دے مہماناں نو پہلے کھلا کے آمیں۔ آتے طالب علم پڑھ دے مدینے پہنچ گیا قافلہ، وہ والی مدینہ نے جدو خط پڑھیا نا والی مکہ دا تے کمب گیا، تے امام شافعی کہندے نے میں پوچھیا ما ہاذا یہ کیا ہے، تو کہندے نے امام مالک دے دروازے نو تے دستخط دین لگے ہمیں نو ڈر ہوندا، یہ تھا امام۔ یہ تھے مولوی، یہ تھے لاما، یہ تھے مفتی کہ جن کے دروازے کو دستخط دینے کے لیے وقت کے حاکم کو اجازت لینے کی ضرورت ہوتی تھی۔ امام رستوں میں نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ میں اگر وزیر اعظم سے بھی ملا ہوں کسی سے بھی ملا ہوں میری تقریر میں چینج نہیں آیا، لوگوں نے دیکھا ہے۔ میں بڑوں سے بھی ملتا ہوں مگر بات حق کی کرتا ہوں۔ میں نے پڑھا ہے اپنے ائمہ کو، میں نے پڑھا ہے اپنے اسلاف کو، میں نے پڑھا ہے اپنے بڑوں کو کہ بڑوں سے ملو ضرور مگر بڑا پہ سامنے بیٹھ کر سب سے بڑے کی بات کرو۔ میں وہ سید داؤد غزنوی کو ماننے والا ہوں جس کے دروازے پہ صدر پاکستان صدر ایوب آیا تھا کہ میں سید کو ملنا چاہتا ہوں، تو اپنے بچے کو بولا اس کو بولو سب سے بڑے بادشاہ کے آگے میں جھکا ہوا ہوں، ذرا فری ہو کر آتا ہوں۔ صدر پاکستان انتظار کیا، ان لوگوں کی وجہ سے دین پھیلا ہے۔ یہ مرکزی جمعیت اسی لیے تو قائم ہے پاکستان میں، یہ جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتی، اس کو توڑنے والے خود بکھر جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کی بنیاد وہ اللہ والوں کے تقوی کی بنیاد ہے۔
وہ سید داؤد غزنوی کو پڑھو، بولو بھی صدر پاکستان دروازے پہ آیا تو نفل یاد رہتے ہیں؟ اونچی بولے ادھر بیٹھے اتنے رہتے ہیں یاد؟ سب بھول جاتے ہیں۔ اور میں یہاں یہ بات کہہ دوں آپ کو، یہ سن لیں بات، آج کی سپیچ اگر تم نے یاد کر لی آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ میں روڈ میپ دے رہا ہوں اس سپیچ میں آپ کو زندگی گزارنے کا۔ یہ محمد عربی کی غلامی ہے، یہ مصطفیٰ کی غلامی ہے کہ امام مالک کے پاس والی مدینہ بھی جانے سے ڈرتا ہے، کیونکہ امام سب سے بڑے سے ڈرتا ہے۔ جو سب سے بڑے سے ڈرے اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرتے ہیں۔ کیا شان تھی جب آئے، آہستہ سے دستک دی، آہستہ امام صاحب آئے، کہنے جی فرماؤ، جی میں والی مدینہ ہے، قاصد نہیں بھیجیا، غلام نہیں بھیجیا۔ اور میں یہاں ایک نکتہ بیان کروں، ملتان والوں قاصد بھیج سکتے تھے، مگر ان کو پتا تھا کس کے پاس قاصد بھیجوں؟ جو محمد عربی کا جناب اعلیٰ مسنجر ہے، جس کے پاس مصطفیٰ کا علم ہے، جس کے پاس کملی والے کا دین ہے، اس کے پاس قاصد بھیجوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، خود آئے۔ جدو آئے تو کہنے اور نبی دا دین سفارشہ نہ ملے گا؟ امام مالک کے یہ جواب سنو، نبی دا دین سفارش نہ ملے، کہنے نے اپنا کاری لے کے آنا ہی ترجمان۔ امام شافعی کلے پیش ہوئے، کہندے تیرا ترجمان کتے؟ کہندے جی میں آپ ہی ہیں۔ کہندے نے سنو کی سننا جے، انہاں کوئی سوال کیتے، ذرا توجہ میرے والے، یہ موبائل چھوڑنا اور گفتگو سننی بڑی قیمتی حضرت صاحب بات ہے، جتنے بیٹھے ہیں سن لو۔ امام شافعی کہندے نے سنو، کہندے جی سناؤ، موتا امام مالک زبانی یاد سے سنا دیتی۔ حاجی صاحب ایتے ساڑھے بندیاں جنازے دا ترجمہ یاد نہیں، اولا درجے دی نماز تا ہی نہیں پتا، کئی سمجھ دے تہجد ہے، کئی سمجھ دے فجر ہے، کئی سمجھ دے عصر ہے، پتہ ہی نہیں۔ صرف مولویوں کے فتوے یاد ہیں، فلاں مولوی نے فلاں کے بارے میں کیا، فلاں بر نے فلاں میں کیا کہا، فلاں نے فلاں کے تصدیق کبھی کی نہیں، لائی لگ۔ تحقیق کے میدان میں اگر تم نے آنا ہے تو یہ لفظ سنو، تاجدار ختم نبوت آخری نبی کے آخری فرمانوں میں یہ بات نوٹ کریں۔ حضور نے فرمایا جو میرے طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ میرے نبی دا دین اچھا بھی ہے، سچا بھی۔ امام شافعی کہنے لگے یہ جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یہ اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی اسکالروں کے سامنے میں نے گفتگو کی، جو فیصل مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، وہ سبھی رو رہے تھے، جیسے آپ کی آنکھوں میں آنسو وہ بھی رو رہے۔ یہ نیٹ پہ موجود ہے وہ تقریر، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں وہ سارے، اور ہر ایک جمعہ پڑھاتا ہے فیصل مسجد، وہ پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی اسلامی ہے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتائیے کہ آپ اس تقریر میں اپنی زندگی بنائیں۔ ہم مولویوں کو نہ دیکھا کرو، جو ہم کہتے ہیں وہ کرا کرو، بس ہم اپنا جواب دینا، تم نے اپنا جواب دینا۔ یہ امام شافعی صاحب ہیں، وہ پڑھ لگ پہ ایک دن ویرا رستے جو بیٹھے نے پڑھن دینے تے گنبد خضرا دی چھائی پئی ہے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، قدموں میں سرکار کے پلکوں کو عقیدت میں بچھایا ہوتا، دائیں سے حضور آتے، دائیں سے حضور آتے۔ ایک دفعہ سبھی میرے ساتھ پڑھ لو، اللہ آپ کی یہ خواہش پوری کرے۔ دائیں سے حضور آتے، یہ آپ کی امانت ہے۔ کوئی بھی بندہ مجھے پیسہ تقریر کے دوران دیتا ہے، یہ یتیم خانے کی امانت ہے۔ میں اپنی ذات پہ آرام سمجھتا ہوں، کوئی بھی دیتا لگا دیتا ہوں، یہ یتیم بچوں پہ لگاتا ہوں، بوڑھوں پہ لگاتا ہوں۔ دائیں سے حضور آتے، بائیں سے غلام آتے،
آتے دیکھنے کا آقا کو غلاموں کو سرور آتا. ذرا لفظ بڑے قیمتی ہیں, جتنے بیٹھے یہ سننے والے میرے بزرگ فروز صاحب بھی آئے اور بھی آئے نے, بڑا قیمتی جملہ ذرا سننے والا ہے. کتنے بیٹھے جے میں سب نو پڑھاں گا لفظ سننے والے. امام صاحب لکھ دے پہنے موتا امام مالک پڑھنے والے. امام مالک پڑھا رہے نے, ایک بچے نے ویکھے آؤ اشارہ کرا دیتا, شاپی شرارت پہ کر رہے نے, شرارت نہیں سی. ایک تنکا زمین تو پھڑے آؤ تے اپنا لب لیا, اب جی اپنا لب لے آؤ. بیٹا موبائل چھوڑو سنو, اپنا مال اب جی لب لے آؤ تے حدیث بازو تے لکھ رہے سنو میرے بچوں. اس طرح بازو آجی صاحب انج بازو دیتے مسجد نبی دائی نا جی سن لو جی طالب علمی انج بازو تے حدیث لکھی جا رہی لب لیندے نے لکھ لیندے, لب لیندے لکھ لیندے, لب لیندے نے لکھ لیندے. امام مالک او امام سی بچھو دے ڈنگ کھالے پر حدیث وچ نہیں سی چھڑ دے کتے بیعت بھی نہ ہو جائے. وہ امام مالک جب فارغ ہوئے نا تے کہندے نے بیٹا میرے کلانا محمد بن ادریس جی استاد جی حکم ہوئے. پتر شرارتہ کر رہا تھا کی لکھدا پیا سا تیلا پھڑ کے آدھے استاد جی شرارت نہیں میں لب لے کے تنکے دے نال حدیث لکھدا پیا سا. تسی 25 حدیثاں یاد کرائیں مینوں زبانی یاد ہے سننی ہے تے سن لو. تے امام مالک دیاں اکھاں ڈول پئیاں آدھے بیٹا شابی تو کیوں لکھیا تیلے نال, میرے کول قلم لینی سی, میرے کول سائی مانگ لینی سی. ایڈا ذہین میرا شگرد مینوں کہندا میں تینوں چمڑا دیندا لکھن لی. آدھا استاد جی میری ماں نے بھی کیا سی اللہ میرے شافی نو کسے دا محتاج نہ کری. تے دوسری میں حدیث پڑھی ہے میرے نبی کسی اگے سوال نہیں سی کر دے. میں حدیث پڑھی میں کسی اگے سوال کرنا پسند نہیں کردا. او میرے بچہ بنا جی محمد دا دین سکھن لی, اچھا کلیم نہ ملے, اچھا پکھا نہ ملے, اچھا ایسی نہ ملے تو اپنے بڑوں کی زندگی یاد رکھنا. لفظی لفظ سننے والے امام مالک کہتے ہیں اللہ قیامت نو جے میں نو پوچھ لے آؤ دنیا چکی چھڑ کے آیا تو میں کہاں گا امام شافی جیسے شگرد چھڑ کے. سانو مدرسے چنگا کلین نہ وچے, سانو مدرسے کاری دو تھپڑ مار دے تسی پورے دنیا تے اسلام دی توہین کرنے کلپ چلانے ہیں فیس بک تے. سانو پوری دنیا دے تے اسلام نو بدنام کرن دا چاہے. مسجد دے وچ جنریٹر نہ ہوئے اسی بچے نہیں پڑھان دے جی, یہاں سہولیات نہیں ہے. اس مدرسے میں پڑھیں گے جہاں اے سی لگے ہوں, جہاں جنریٹر لگے ہوں. یہ ہے دین جن کی وجہ سے ہمارے تک پہنچا, وہ کسی سے قلم کا سوال کرنا بھی پسند نہیں. اپنا جان اپنا مال اپنا ٹائم لگاؤ. جس کی یہ 3 چیزیں لگ گئی ہے. یہ میں ناصر مدنی جہاں تبلیغی جماعت کو دیکھتا ہوں تو چودھری صاحب میں اس کو سلوٹ کر دیتا ہوں. مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ ان کو سلوٹ کو کرتے ہیں, میں کہا یار ہم جلسے پہ جاتے ہیں, لوگ ہمیں اچھا کھانا کھلاتے ہیں, گاڑی میں بیٹھنے کے بعد پیسے بھی دیتے ہیں کہ لو جی تسی دین سنانا ہے, اے گڈی دا تیل تے تاڈے نے, اسی پھر بھی نخرے کرنے. یہ کتنے عظیم لوگ ہیں, اپنا جان اپنا مال اپنا ٹائم لگا کر. لوگ کہتے ہیں یہ دفع ہو جاؤ, یہ پھر بھی دعا دیتے ہیں دین کی بات سن لیں, دین کی بات سن لیں, دین کی بات سن لیں. اللہ کی قسم ہے مجھے یہ بہت پیارے لگتے اور اس لیے پیارے لگتے ہیں. صاحب میں آپ کی مسجد میں یہ کہنے لگا ہوں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں اپنا سب کچھ لگا کر بات یہ کرتے ہیں بس بھی اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں. آپ یہ عزیز میر محمدی ساری عمر یہی گزار, وہ ابھی جماعتیں نکالتے تھے, ساری زندگی اسی لفظ پہ گزار دی کہ حضور دا دین سیکھو. ہمارا دین سیکھنا کیا ہے؟ صبح اٹھی نماز پڑھی, کام تے چلے گئے, دکان سب کار آگئے, بچے جمعے ویال ہے تے چلو جی قبرانو, اے ساڑا دین. دین تے محمد کریم دا اگے پچانا دین ہے. نبیاں والا دین سکھاں گے, نبیاں والا دین اگے پچاواں گے تے پھر نبیاں دا ساتھ ملے. نبیاں دا ساتھ رہن واسطے کم نبیاں والا کرنا پہ.
شہداء دا ساتھ لین واسطے کم شہداء والا کرنا پے گا، صدیقین دا ساتھ لین واسطے جناب جی صدیقین والا کام کرنا پے گا۔ کنے بچے بیٹھے نے جنہوں نے کہیے ایک دن تبلیغ تے سالنا چلے جاؤ تے کہنے جی ساڑھے کو ٹائم ہی نہیں تے مری جانا وے 10 دن لے جاؤ چلے جاؤں گے، دین واسطے ساڑھے کو ٹائم نہیں۔ میں آجی عبدالستار صاحب سے اپیل کروں گا کہ یہاں ہر جمعے ایک جماعت بنایا کریں، اتوار والے دن ایک دن کی جماعت بنا کر اس مسجد سے نکل کر منظور آباد میں جائیں، خالد مسجد سے عصر کی نماز وہاں پڑھیں، لوگوں کو دعوت دیں۔ جو نمازی ان کی بات نہیں سنتے ہو سکتا وہ آپ کی سن لیں، اللہ ان کی دنیا بہتر بنا دے۔ وہ ادھر سے نکلے تو عبدالرحیم گجر صاحب کی مسجد میں جائیں، ادھر سے نکلے تو یہ جلال آباد میں نمرہ مسجد ہے ادھر چلے جائیں، ایک مغرب کی نماز ادھر پڑھیں، اگلے ہفتے اس دن پڑھیں، یا اس طرح کی تشکیل کیا کریں۔ سنڈے والے دن جماعت بنا کر یا جمعے والے دن جمعہ پڑھ کے مولوی صاحب کی قیادت میں جماعت نکلے، اس مسجد سے نکل کر جلال آباد جائے، وہاں عصر کی نماز پڑھے جا کر اور لوگوں کا اکرام کریں۔ اکرام کیا کریں؟ ان کو کھانا کھلائیں، ان کو اچھا فروٹ کھلائیں، جن کو کبھی اچھا فروٹ نصیب نہیں ہوا اس کو ساتھ میں بٹھا کر کھلائیں، ان کا اکرام کر کے کہیں ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس یہی بات سیکھ لو۔ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور 5 نمازوں کا ترجمہ یاد کر لو۔ اللہ یہ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ یہ جتنے یہ بیٹھے ہیں آج کتنے بندے میرے سے وعدہ کرتے، ابھی تو میں صرف امام شافعی تک یہ بات پہنچائی ہے اسی لیے وعدہ لینے لگا ہوں۔ آج مجھ سے وعدہ کریں ہفتے میں 2-4 گھنٹے ہم اپنے اللہ کے لیے نکالے کریں، ہاتھ کھڑے کرے وعدہ کریں، ہفتے میں کیوں یہ سلنڈر لگے، یہ جو جن کو وینٹیلیٹر پہ پڑے ہیں خدا کے لیے ان کو دیکھ کر عبرت سیکھ لو۔ اب وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھیں گے وہ اگر وینٹیلیٹر پہ پڑے، اب وہ پڑے ہوئے وینٹیلیٹر پہ۔ اللہ کی قسم ایک میرا دوست ہے اس کا دل بڑھ گیا، اگر سجدہ نہیں کر سکتا نیچے تو مجھے کہتا کاش وہ دن لوٹ آئے تو میں اپنے اللہ کو لمبے لمبے سجدے کرے، اب میں سجدہ نہیں کر سکتا، ڈاکٹروں نے مجھے منع کر دیا۔ کتنے بیٹھے مسجدیں بے آباد ہیں، مدارس بے آباد ہیں۔ ایک مدرسے میں میں نے دیکھا، مسجدوں میں گلی بازاروں میں دیکھا میں نے، اللہ کی قسم یہ جتنے تم بیٹھے ہو اپنے اپنے اندر جھانک لو۔ یہ فکر دیاں گلاں نے حضرت ویرا سن لو مبارک رحمت اللہ علیہ سندھ وچ مہاجر ہو کے خراسان چلے گئے۔ ایک دن باغ دے مالک دی راکھی کرن لا پے 7 سال کی تھی، 12 7 84 بولو کنے 84 مہینے باغی نوکری کی تھی۔ حضرت امام مبارک رحمت اللہ علیہ سندھ وچوں مہاجر ہو کے خراسان چلے گئے۔ ایک دن باغ دا مالک اپنے دوستاں بیلیاں نوں نال لے کے آیا، کہندا مبارک مٹھے مٹھے پھل لے کے آؤ نا، کہندے نے پھل لکھے نا، پھل کھٹے نکلے، کہندے دوجا ٹوکرا لے کے آؤ، پھل کھٹے نکلے، کہندے تیسرا ٹوکرا لے کے آؤ، پھل کھٹے نکلے۔ باغ دے مالک نوں غصہ آیا، کہندے نے سن میرے باغ دے مال کا بول، کہندے نے مبارک اینے سال ہو گئے تو میری نوکری کر رہے ہیں، چودھری عبدالستار صاحب دے کل بندہ کو کم کر دائے 7 سالاں چ بھیت تے پاجے گا نا۔ چودھری صاحب اپنے مہمانوں نوں کی کھواندے نے، کس طرح دا کھواندے نے، کیویں دا کھاندے نے، بندہ بھیتی بن جاندا ہے نا۔ اے لفظ بڑے بڑے سناون لگا میں۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے باغ چ راکھی پہ کر دینے، مالیے وقت دا مالیے راکھی پہ کر دینے، ذرا سنیا جے تے سامنے بیٹھے نے اے لفظ والیاں باتاں نے۔ میں 2 گھنٹے دا ٹارگٹ لا کے بیٹھا سا، اللہ نے پورا کرا دیتا ہے، 1.5 گھنٹہ سوا جی 1:45 ہون والے، میں 2 گھنٹے صرف گفتگو کرنی سی۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ سندھ وچوں مہاجر ہو کے خراسان چلے گئے تے بیرا باغ دی راکھی کیتی۔ باغ دا مالک آندا ہے میٹھے میٹھے پھل لے کے آونا، پھل کھٹے نکلے، کہندے نے میٹھے لے کے آؤ، ٹوکرا کھٹا نکلے آئے نا۔ کیا بھائی جان منظر ہوئے گا نا۔ حاجی عبدالستار صاحب نے اے بیٹے نے دماد نے اللہ عمر چ برکت فرمائے، بھائی جان کیسا منظر ہوئے گا نا۔ باغ دا مالک بیٹھا ہوئے 7 سال نوکری کیتی ہے تے جناب کہندا ہے پھل کھٹے نکلے نے، اسد اللہ بھائی پھل کھٹے نکلے نے، سمیع اللہ بھائی پھل کھٹے نکلے نے۔ تے باغ دے مالک نو بڑا غصہ آیا، آندے نے باغ دے مالک نے اچھی کے آنا، او مبارک تے
تینوں اج تک پتہ نہیں لگا پل کیویں دے لیاونے نے باغ دے مالک دے سامنے حضرت مبارک دیاں اکھاں ڈل پیاں اللہ آپ کو سلامت رکھے خوبصورت چہرہ خوبصورت داڑھی اللہ آپ کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے یہ لفظ بڑے قیمتی ہیں حضرت مبارک دیاں اکھاں ڈلن لا پیاں نے مبارک دا مالک کہندا مبارک تینوں میں پوچھیا تے تو رویاں کیوں ہیں کہندے سن میرے باغ دے مال کا میں آج تک تیرا پھل چکھیا ہی نہیں پھل مٹھا کیڑا تے کھٹا کیڑا یہ دکانوں پہ کیمرے تم نے کیوں لگا لیے میرا نوکر ہیرا پھیری نہ کرے جب کیمرے نہیں لگے تے ایمان کیسا تھا کہندے میرا اللہ مینوں ویکھ رہا ہے پھل لگ دے بھی ویکھے پھل پک دے بھی ویکھے پھل ڈگ دے بھی ویکھے پھل وک دے بھی ویکھے میں 1 لاکھ روپیہ نام دینا ہے جدوں ملتان دے وچ امباں دا سیزن آوے امب دی پیٹی لے کے ملتان دے کینٹا کر چوک چ لیا کے رکھو چودھری عبدالستار تے میں اپنی گڈی چ رکھ کے پیسے کولوں دے کے لے آواں گا اور پیٹی میں اپنی مرضی نال آرتیاں کو چکاں گا تے اپنی مرضی نال چوک چ رکھاں گا تے تے کھول کے اعلان کراں گا ملتان دے باسیو ناصر مدنی اج لاہوروں آیا ہے تے میں 1 لاکھ روپیہ انعام دوں آپ پیٹی کھولنی ہے تے ایک میری شرط پوری کرنی لوکی جمع ہو جن گے ناصر مدنی نے لاکھ دینا ایک پیٹی دی شرط ہے کیڑی شرط ہے شرط کی ہے میں پیٹی کھول کے آکھاں گا جیڑے امب اتلی تے چنے اے دے جیسے آخری تے تک کر دو تے میں لاکھ روپیہ دینا مسجدیں بڑی خوبصورت ہے ملتان میں مدارس بہت زیادہ ہے ملتان میں ماں بارگاہیں بہت زیادہ ہیں مجالس بہت زیادہ ہوتی ہیں میلاد بہت زیادہ ہوتے ہیں محفلات بہت زیادہ ہوتی ہیں سیرت النبی کے جلسے بہت زیادہ ہوتے ہیں تبلیغی جماعتیں بہت زیادہ نکلتی ہیں گلیوں بازاروں میں اللہ اللہ کی آوازیں بہت آتی ہیں 5 ٹائم اذانوں کی آواز حی علی الفلاح فلاح کی طرف جو بہت آتی ہیں یہ کرونا وائرس کی وبا میں مسجدوں میں اذانیں 5 کی بجائے 6 بھی ہوئی ہیں اللہ سے ڈر جو اللہ سے ڈر جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے بیٹھے اس ملک میں مجلسیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اس ملک میں میلاد بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اس ملک میں سیرت النبی کے جلسے بھی بہت زیادہ اس ملک میں رمضان کی افطاریاں بھی بہت زیادہ اس ملک میں مسجدیں بھی بہت خوبصورت اس ملک میں سخاوت بھی بہت زیادہ اس ملک میں عبدالستار ایدھی کے نام پہ دنیا کے سب سے بڑی این جی اوز بھی قائم ہیں دنیا میں سب سے بڑی این جی اوز پاکستان کے اندر ڈاکٹر عبدالستار ایدھی کی پرائیویٹ چل رہی ہے میں پوچھنا چاہتا اتنے بیٹھے جن کا اتنا بڑا ایمان ہے آج مجھے بتلاؤ ملتان میں اتنی عبادت ہے مسجدیں بڑی ہوتی ہیں رمضان میں سوال کرنا چاہتا ہوں پھر یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی یہ پاکستان کے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہوتے یہ پھر پاکستان میں نظام کیوں نہیں میں بتانے لگا ہوں ہم میں ایمانداری نہیں رہ گئی رزق حلال نہیں ہے ہمارے پاس ہندے نے باغ دے مالک دیاں اکھاں ڈول پیاں 7 سال راکھی کیتی ہے کہندے نے میں پھل چکھیا ہی نہیں پھل مٹھا کیڑا تے کھٹا کیڑا ہے حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ انہاں دے باغ دا مالک اللہ جاندا بڑی بڑی ہے دنیا اکھاں چوں آنسو آئے نے اج نہ سمجھنی فکر دے غیر ملتان جو ایسی زندگی کس طرح دی گزار رہے ہیں بیٹا لگی دار فیصل بنا کے دینا ہے جیلی لوٹ پہنتا میں جاتے ہوئے وہ کبھے لکیر لاؤ لگا دوانا لاؤ لگ سے اور نو چلا لاؤ لگے چلے فیصل بنا کے لے دینا ہے لگی دار فیصل بنا کے لے دینا ہے اوڈر والا خود بنا کے لے دینا ہے کہنی در والا خود بنا کے لے دینا ہے
پا کے بیچ دینا میں سبزیاں گندیاں بیچ دینا میں ایکسپیری ڈیٹاں چیزاں بیچ دینا میں تو ویرا کس طرح دے کردار اپنا لے اے لفظ بڑے وڈے نے عرض کردا ہے کار چلے گیا اپنی بیوی نو کہندا کرما والیے رشتہ لب لے آوے اج میں اپنے باغ دے نوکر واسطے اپنی بیٹی دا رشتہ دسو حاجی صاحب ارب پتی بندہ ہوئے جویں تسی بچے چ دین ویکھیا ایویں انہاں دین ویکھیا سنیا جے تے آنل کہندے نے ارب پتی رئیس باغاں دا مالک تے بیوی اج کل دی ہوندی تے کہندی میریاں تیاں نوکراں لی رہ گئیاں بیوی بڑی نیک سی آندی کرما والیاں تیری ماں تے ماپے تیاں دا برا نہیں تک دے میں بیٹیوں کو بولوں گا بیٹیوں یہ فیس بک والے لڑکوں سے بچو جو تمہیں کہتے ہیں آپ کی خاطر تارے توڑ لاؤں گا آپ کی خاطر میں زمین آسمانے کر دوں گا آپ کی خاطر میں مر جاؤں گا چوہے مار گولی کھا لوں گا نہر میں ڈوب جوں گا یہ سب ٹھگ ہیں یہ فراڈی ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کے سکے نہیں یہ تیرے بھی سکے نہیں ہو سکتے بچوے نہ فراڈیاں تو اے تیرے باپ دی پگ دے نہ جی گدار اے تیرے باپ دی پگ دے دشمن اے تیرے پراوان دی غیرت دے دشمنی پہنے نہ تو بچ جائے ساپی ساپی اے نہ شادی تو بات تیر نہ پہ کے گل کرنا بھی پسند نہیں کرنا اے تین گھنٹے تیرنا موبائل تے پیکج لاؤں دے تین گھنٹے تیرنا ویڈیو چیٹ کر دے تین گھنٹے میسج چیٹ کر دے شادی تو بعد انہاں تیرے کل بیٹھنا بھی پسند نہیں کرنا یہ حقیقت ہے حقیقت ہے یہ حقیقت ہے یہ دنیا کی تصویر سامنے رکھ رہا ہوں یہ سب کے سامنے دنیا کے سامنے رکھ رہا ہوں میں سوچنے پہ مجبور کر دوں کتنے میرے چان بیٹھے نے میرے مکھن کتنے میری بہنیں کتنے میرے بھائی آج تقریر وچ لے جا میرا بیوی کہندی ہے باپ تیاں دا برا نہیں نہ تکدا سنا سنیا جے قسمیں کیویں تک سکدے آئی صاحب میری بیٹی ایک ایمن تے ایک مریم دو میریاں بیٹیاں تے میں نام ہی پیارے رکھے حضور دی دائی دے نام تے نام رکھے آؤ دوسری دا ماں مریم دے نام تے نام رکھے آؤ میں آسمان وربو کر کے کرنا میرے عمال کا تیاں کوئی میرے تے بوجھ نہیں پر اندر نصیب چنگے کر دے ہوئی تیاں دے دکھ ماپیاں تو وے کھیڑی ہو جاندے تیاں دے دکھ ماپیاں نو زدہ قبری پچھا دے دے تیاں دے دکھ ماپیاں دیاں پکھا مکا دے دے تیاں دے دکھ ماپیاں دیاں نابی نیدہ اڑھا دے دینے سونے ربا اوہ میرے بزرگوں تیاں دے دکھ بڑے دلے ہوندے تیاں دے دکھ بڑے بلے ہوندے تیاں دے دکھ بڑے عجیب ہوندے نے میں کیوں رو پہ ممی بیٹیاں والا ہے یہ تقریر کا نچوڑ آخری گلہ نے پلے بن لو بیٹیاں والے بیٹھے جے لفظ سن والے میں ایک دن جلسے تو گیا جڑی ساس جڑا سسر کہندہ ہے یہ بیٹیاں سنبھال نہیں سکتے وہ گڑیاں دے کار نہیں سنبھال سکتے جڑے بندے اپنی بیوی تے تبار نہیں کر دے جڑے بندے اپنی بیوی نو پیسے نہیں پڑھان دے وہ مسئلہ ضرور سنن وہ میرے بچے میری بیٹی 6 سال دیئے میں گھر گیا جلسے تو پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو میں نے بولا بیٹا کیوں پاپا میں نے ابھی صفائی کی ہے ابھی صفائی کی میں نے بولا ابھی بیٹا کیوں صفائی کی پاپا میں نے ابھی صفائی کی آپ یہ جوتا پیچھے اتار دو میں گلے لگا لی انہیں صفائی کی کر لی میں نے صرف خوش کیتا نا تاکہ مانل ماری تے میں گلے آجی صاحب لالی کنی دیر روندہ رہا تے یہ میں نو پتاوے میں مکان چھڑ جانے میں پینٹ نہیں کراواں گا میں نو پتاوے میں دکان چھڑ جانی میں صفائی نہیں کراواں گا پر بیٹیاں بھی انمور رشتہ ہوندہ ہے پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانا ہے پر بابل دے ویڑے روح صاف کر دیا نے پہنے جڑے کاروں نے رہنا نہیں وہ باپ دے کمرے روح صاف کر دیا تیرے کرتے ہو دے جنازے اٹھنے نے تیاں ہوتیاں نے دولتاں بگنیاں ساڑھا کیڑا زور بابلا ہیاں ہوندیاں نے دولتاں بگنیاں ساڑھا کیڑا زور بابلا جدو
چڑھن تیاں نو جوانیاں ماپے دیندے تور بابلا نی پاکے اتھے تر جاندیاں جتھے دیندے تور بابلا اچھا کدی بھی نہیں بابل کے بولیاں بغانے ہاتھ ڈر بابلا آج کنے بیٹھے جے اوے مبارک دا مالک کہندا ہے رشتہ نوکر نو دے دے مانگا رشتہ نوکر نو دے دے مانگا مبارک دا مالک کہندا ہے رشتہ نوکر نو دے مانگا برات بیٹھی ہے دولہا نہیں یہ کیسی برات ہے جس میں دولہا نہیں نکاح خواہ بھی ہے گواہ بھی ہے مگر برات نہیں یہ کیسی برات ہے دولہے کو پتہ نہیں برات بیٹھی ہے کہندے نے جدم میے انہی نکاح پڑھونا گئے اس مسجد کے خطیب صاحب کا کیا نام ہے